شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں، شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کو بخشتا ہے۔ برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن سے جو صحیح احادیث میں صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شباشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہاں گئے، تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ساتھ ساتھ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مان لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے، بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہے چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لیا، یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنائی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے، چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارا صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیں تو کیا کہنے ہیں، نور العالمین ہے، اور روزہ کسی وقت نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل سے، وہ دوسری شکل ہے، وہ تو یہ کہ حضرت داہیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین صحابہ سے، بہت حسین انسان تھے، ان کی شکل سے بھی لوگوں ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے ام سلمہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور انہوں نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں دوبارہ دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن نہیں، ام سلمہ ہے قرآن نہیں۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل مدد کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں جبکہ حضرت جبرائیل جو ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے جبل طور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد، یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی ہوتی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا، آپ نے سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر آتے رہے، شاید مجھے دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی، پھر یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا، تیسری مرتبہ یا محمد، وہ اچانک ہم کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا، تو اصل مدد کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے کہ ان سدرۃ المنتہی شب معراج جب ساتھ آئے ہیں یہ جانے کے لیے ساری شکل ہوتے ہیں، وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ محسوس سے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میرے، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جائے گا، میں سوگے تجلا میں سوگے پرم، اگر جب سرے ہوئے برتر پرم، اگر میں نے اب سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل گئے، تب آگے آپ کا کہا، اس وقت وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی، وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، روایت ہے ان فلاں 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 حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث احسن الحدیث، اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اس حدیث کیا یہ حدیث اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے، تو ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اصل ملک کی شکل میں حضرت جبرائیل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں، یہ محمد نہ بدلتے ہیں اور نہ بے راہ ہیں، نہ بھٹکے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جائے گی۔
علمہ شدید القویٰ، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور ہوگا. یا حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے. علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القویٰ، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے. فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا. وہو بالافق الاعلیٰ، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے سمجھنا وحی رسالت. وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی تھی، اس کے بعد میں فترت ہو گئی تھی، اس وقت پڑ گیا. شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا، وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی. یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے جو بھی اندر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل. اب وہ تو حضور نے دیکھا، جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آیا، پھر مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ بیٹھ گئے. پھر وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں پڑھ کر تمہارے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو. اور تمہاری دعوت بنتا ہے، آغاز میں انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ میں اسے جھٹلایا نہیں، یعنی کہا کہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص سمجھ جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت دیکھ رہا ہوں. کہاں کی میرے بیداری تجارت یا میں خواب، اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز. لیکن نبی میں کوئی شک نہیں ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، یکسو کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ما کذب الفؤاد ما رأیٰ فتمارونہ علی ما یریٰ، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھ رہا ہے. اقبال نے کہا کہ قلندر ہر چیز ہوئے دی نہ گوئے، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تو مجھ سے جھگڑ رہے ہو. تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا. افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ. کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے. مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہوگی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں سدرۃ المنتہیٰ تک. اندہا جنت المأویٰ، اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت المأویٰ، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی. پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزول جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گا. پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں کس طرح سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا. کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ان کی تعبیر کر سکے. اس پر انوار الہیہ کا نزول ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانپا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑی. یہ دو انتہایں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے، آپ یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ہمت نہیں، استطاعت نہیں. نبی کا غرض اتنا تھا کہ انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن طغیٰ ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش میں اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے شعر سے، اور اکثر بیت لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے اقبال جبرین میں، وہ میری نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے بلند ترین نظم ہے. جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا، وہ کلائمیکس ہے. اور وہ ہے بھی آخری زمانے کا نظم ہے، 36 میں کوئی کہیں ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشاعت ہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب.
میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست ہوں، حالانکہ عین مثال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے، اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، میں تو بے ادب نہیں ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے میں تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات۔ تو وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے بالحقیقت دلیل ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ جو رہا وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں قرآن جو کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمین، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہے اللہ کی، وہ برکات جو ہے زمینی ہے۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ کی ان کا مشاہدہ کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشپنا اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لبے نماد ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کے ساتھ لائے تھے اور یہ اللہ کے سرو پسیم دیتے ہیں، جس کے دل میں ایمان نازل ہو چکا ہو یہ اللہ، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے یہ اللہ، جسے یقین اللہ کے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشپنا، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب، اللہ ایمان سے محبت کرتا ہے، اللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، ایمان کرتا ہے، اور یہ ایمان محبت کرنے والا اللہ ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ تصور کیجیے اس سے یہ رشتہ ایمان یہاں سے رشتہ ولایت حاصل ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے کا نام زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دو باتیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہوگا، یہ نقصان نہ ہوتا، یہ تکلیف نہ ہو، یہ تکلیف آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی نہیں، فلاں موقع نکل گیا، اور بیٹھے ہوئے اندر ہی اندر پڑ رہے ہیں، صدمہ ہے رنج۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یہ تمہاری بات کوئی تکلیف نہیں لا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے لکھی ہو، اس سے پہلے کہ تمہاری جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ ترجمہ اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، باقی رہے، چھوٹ جائے، وہ بڑا فخر کرے۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت آئے، دوستی کو بچایا ہے، سر تسلیم خبریں کو بنانے لا گیا ہے۔ اگر دوستی نہیں تو پھر تم نے گردن جھکانی چاہیے کہ ہم جہاں یہ ہماری جو بھی میرا ساتھی میرے پیارے میں ڈال کر رکھا جو اس کی طرف سے آئے پر کوئی حل نہیں، ہم نے کوئی شکایت نہیں اس بات میں، اور جو ہوگا وہ اس کے کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا علم ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہے، چاہے میرا نواز ہے بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈ ڈسپلے مجھے تو نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے ہوتی ہے، لیکن قرآن نے کہا آسان تک رہو صحیح نہیں بہت خیر، وہ آسان تو بالکل صحیح نہیں بہت شرط بنا یاد کے بعد بتا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اسی میں بات ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو تمہارا شرط۔ اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، تم میں دونوں آیا ہے خیشہ خدا کی حساب ہے پیشہ، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، دل میں کچھ ہے میری ہے وہ ہوتا ہے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی و رضائے رب۔ اکبر آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق میں راضی ہے، یہ حق آرزو کیسا ہے، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم کیسا ہے، جب میں